بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فاروق کی روح انسپیکٹر جمشید سیریز بائے اشتیاق احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ انہوں نے دیکھا وہاں ایک دڑاڑ موجود تھی اور اس میں ایک ہیٹ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہیٹ ہم نے اس آدمی کے سر پر دیکھا تھا جو ہمیں سڑک کے کنارے ملا تھا۔ اس نے اپنا نام یوکو بتایا تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل، یہی نام بتایا تھا۔ ہم نے اس کے لکڑی کے مکان میں کچھ کھایا پیا تھا اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ یہ ہیٹ یقیناً اسی کا ہے، کیونکہ اس پورے علاقے میں ہم نے کسی اور کے سر پر ہیٹ نہیں دیکھا۔ وہ ہیٹ کے نزدیک پہنچ گئے۔ انسپیکٹر جمشید نے جھک کر اسے اٹھا لیا، ساتھ ہی وہ چونک اٹھے۔ اوہو، یہ کیا ہوا ابا جان؟ فرزانہ گھبرا گئی۔ پروفیسر صاحب، آپ دیکھیے اسے۔ ان کے منہ سے کھوئے کھوئے انداز میں نکلا۔ انہوں نے ہیٹ ان کی طرف بڑھایا۔ ارے یہ کیا؟ یا اللہ رحم، یہ ہیٹ ہے یا کیا بلا ہے؟ جو ہاتھ میں لیتا ہے کہتا ہے ارے یہ کیا ہے؟ یہ لو، تم خود دیکھ لو۔ پروفیسر داؤد نے ہنس کر کہا اور ہیٹ فاروق کو دے دیا۔ فوراً اس کے منہ سے یہی نکلا، ارے یہ کیا؟ کیوں؟ اب کیوں یہ کہا؟ دکھانا فاروق، ہے کیا اس میں؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ہیٹ لے لیا۔ اب اس کے منہ سے نکلا، ارے یہ کیا؟ حد ہو گئی، آخر ہو کیا گیا؟ یہ صرف ایک ہیٹ ہی تو ہے۔ لاؤ ادھر، فرزانہ نے جھلا کر کہا۔ ضرور، لو تم بھی شوق پورا کر لو۔ اس نے ہیٹ فرزانہ کے طرف بڑھا دیا۔ وہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی چونک اٹھی۔ اف مالک، یہ اس قدر وزنی کیوں ہے اور کسی قدر گرم بھی؟ پھر اس میں سے بھنبھناہٹ کی آوازیں کیوں ابھر رہی ہیں؟ اوہو اچھا، میں تو سمجھا تھا آپ سب کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر خانمان نے بھی ہیٹ لے لیا۔ پھر بولے، اس میں شک نہیں، ہیٹ ضرورت سے زیادہ وزنی اور گرم بھی ہے۔ آوازوں والی بات بھی درست ہے، لیکن یہ تو اب پروفیسر صاحب ہی بتا سکیں گے اس میں کیا ہے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ اب ہیٹ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی جیب سے آلات نکال کر ان کے ذریعے سے اسے چیک کرنے لگے۔ آخر بولے، اس ہیٹ جیسا ایک اور ہیٹ کسی کے سر پر موجود رہا ہے۔ دونوں ہیٹ والے ایک دوسرے کی باتیں سنتے رہے ہیں۔ جو باتیں ایک ہیٹ والے کے پاس ہوتی رہی ہیں وہ دوسرے ہیٹ والے تک پہنچتی رہی ہیں۔ یوکو جب ہمیں ملا تھا تو یہ ہیٹ اس کے سر پر تھا۔ اس نے ہم سے جو باتیں کی وہ دوسرے ہیٹ والے نے بھی سنی، گویا ان دونوں ہیٹوں میں پیغام رسانی کے آلات فٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ وزنی ہو گیا ہے اور قدرے گرم بھی۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص یوکو اس گروہ کا خاص کارکن ہے یا تھا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم وہ زندہ ہے یا مارا گیا۔ مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے، اس نے اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ آپ یہ بات اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں خیال ضرور ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں تو کچھ اور باتیں بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ ذرا ہم بھی تو سنیں، وہ کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات، موسم سرد ہے۔ اگر یہ ہیٹ کافی دیر سے یہاں پڑا ہے تو پھر اسے گرم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ ابھی سر سے گرا ہے۔ ارے باپ رے، فاروق گھبرا گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ محمود نے اسے گھورا۔ ابا جان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یوکو یہیں کہیں چھپا ہوا ہے اور دراصل وہ ہمیں دیکھ کر بدحواسی کے عالم میں بھاگا تو یہ ہیٹ سر سے گر گیا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے اٹھانے کے لیے رکتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ تب تو پھر ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے۔ نہیں، وہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس صورت میں تو وہ سامنے آ جائے گا اور اس وقت کی نسبت زیادہ خطرے میں ہوگا۔ تو کیا اس گروہ کا باس یہی شخص ہے؟ یہ بات بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ ابھی ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم یہ شخص ہے اہم، اس سے انکار ممکن نہیں۔ تب پھر ہم اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات غور طلب ہے، دوسرے ہیٹ والا کون ہے؟ یہ شخص اگر باس نہیں ہے تب دوسرے ہیٹ والا ضرور باس ہے، اور یہ دونوں ہی ابھی بچے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس دڑاڑ کو دیکھ لیں؟ یہ ٹھیک رہے گا۔ اب وہ اس دڑاڑ میں اتر گئے۔ کچھ ہی آگے چلے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ اف مالک، اس دڑاڑ میں تو بالکل متوازی ایک اور دڑاڑ ہے اور وہ اس سے کافی نیچے ہے، کم از کم 5 فٹ نیچے تو ضرور ہوگی، لیکن اس میں داخل ہونے کا راستہ زیادہ چوڑا نہیں ہے، گویا ہم لیٹ کر اس میں اتر سکتے ہیں۔ فاروق، ذرا
اتر کر تو دیکھو۔ میں یعنی کہ میں؟ وہ گھبرا گیا۔ یہاں تمہارے علاوہ فاروق کسی اور کا نام تو نہیں؟ محمود نے منہ بنایا۔ نیچے تاریکی ہے، ہو سکتا ہے یوکو اسی دراڑ میں چھپا ہوا ہو۔ اچھا تم ایک طرف ہو جاؤ، میں نیچے اتروں گی۔ بزدل کہیں کے، فرزانہ نے جھلا کر کہا۔ اسے بزدلی نہیں احتیاط کہتے ہیں۔ فاروق جل گیا اور پھر ایک دم لیٹ کر دراڑ میں اتر گیا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ ارے یہ کیا؟ اتنی بڑی دراڑ؟ کتنی بڑی؟ اس کا دوسرا سرا نظر نہیں آ رہا، ورنہ بتا دیتا کتنی بڑی۔ اب ہمیں بھی نیچے اترنا ہی پڑے گا، انسپکٹر جمشید نے کہا اور لیٹ کر نیچے اتر گئے۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی اتر گئے۔ اس دراڑ کا دوسرا سرا واقعی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لیں اور آگے بڑھنے لگے۔ انسپکٹر جمشید اور خان رحمان نے پستول بھی ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ راستہ ہموار تھا اور دراڑ انسانی قد سے اونچی تھی، اس لیے وہ بہت آسانی سے اور تیز تیز آگے بڑھ رہے تھے۔ میں اندازہ لگا چکا ہوں، ایسے محمود کی آواز ابھری۔ حیرت ہے؟ فاروق بول اٹھا۔ کس بات پر؟ فرزانہ نے تیز لہجے میں کہا۔ اس بات پر کہ محمود نے تم سے پہلے اندازہ لگا لیا۔ لیکن کس بات کا؟ فرزانہ بولی۔ جس بات کا بھی لگایا، تم سے پہلے کیسے لگا لیا؟ میں اس وقت کسی سوچ میں گم تھی۔ بھئی پہلے محمود سے یہ تو پوچھ لو اس نے کس بات کا اندازہ لگایا ہے۔ پروفیسر داؤد ہنسے۔ او ہاں چلو محمود، فاروق نے جلدی سے کہا۔ چل تو رہا ہوں، میرا مطلب ہے بتاؤ تم کس بات کا اندازہ لگا چکے ہو؟ اس بات کا کہ یہ دراڑ کہاں جا کر ختم ہوگی۔ اوہ اچھا، یہ تو تم نے عجیب اندازہ لگا لیا۔ واقعی فرزانہ، یہ بات تو تمہارے لیے پریشان کن ہونی چاہیے۔ پریشان ہوتی ہے میری جوتی۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، محمود نے کہا۔ کیا اچھا ہے؟ خان رحمان بولے۔ فرزانہ کی جوتی پریشان ہو رہی ہے۔ حد ہو گئی، ہے کوئی تو ان سب باتوں کی؟ انسپکٹر جمشید جھلا اٹھے۔ پتہ نہیں، خان رحمان نے فوراً کہا۔ یار خان رحمان، اب تم بھی بالکل ان کے انداز میں باتیں کرنے لگے، انسپکٹر جمشید بولے۔ مجبوری ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں مجبوری کہاں سے ٹپک پڑی؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ بھائی مجبوری کا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی ٹپک پڑ سکتی ہے۔ اچھا بھائی کر لو اٹھ پٹانگ باتیں، تب بھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس دراڑ میں چلتے ہوئے ہم اور کیا کریں؟ ہم کیا کام کر سکتے ہیں یہ آپ بتا دیں۔ اس کیس پر غور تو کر ہی سکتے ہیں، اس ہیڈ پر تو غور کر ہی سکتے ہیں۔ کہیں ہم اب سوچنے اور غور کرنے کا وقت گزر چکا، تم ہر طرف سے گھر چکے ہو۔ ہیڈ پر غور کرنے والا دراڑ میں اترنے سے پہلے تھا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دراڑ تمہارے لیے موت کی دراڑ ہے۔ ایک خوفناک آواز ابھری۔ موت کی دراڑ؟ فاروق ہکلایا۔ کیوں؟ ہو گئی سٹی گم؟ یہ بات نہیں، میرا مطلب ہے یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے، موت کی دراڑ۔ بھائی واہ، کیا خوب نام رہے گا، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن تم ناول نگار نہیں ہو، یہ مت بھولو، محمود نے جلدی سے کہا۔ اچھا اب نہیں بھولوں گا۔ عجیب احمق ہو، نظریں اوپر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ نہیں رہے اور اپنی فضول باتیں کیے جا رہے ہو۔ آپ کہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نظریں اٹھائیں اور دھک سے رہ گئے۔ دراڑ کی دیواروں کے سامنے اور پیچھے اور دائیں بائیں بھی سوراخ ہی سوراخ نظر آ رہے تھے، اور ان سوراخوں میں رائفلیں ہی رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ان کے لیے نکلنے کا قطعاً کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا سوچنے لگے انسپکٹر جمشید؟ ہو گئی سٹی گم؟ میرا خیال ہے اس حد تک سنگین انداز میں تو تم لوگ ہرگز نہیں پھنسے ہوگے۔ آواز دہرائی۔ ایسی بات نہیں، ہماری زندگی میں اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک موڑ آئے ہیں۔ تو پھر اب کیا ارادے ہیں؟ تم کہو، کیا چاہتے ہو؟ تم میرے بے شمار ساتھیوں کے قاتل ہو، تم سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موت اب تم لوگوں کا مقدر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں موت سے پہلے تمہارے چہروں پر حیرت اور خوف دیکھ لوں۔ نہ حیرت نظر آئے گی نہ خوف۔ خوف اس لیے نہیں کہ ہم تو ہمیشہ جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، اب رہ گئی بات حیرت کی۔ حیرت تو ہمارے چہروں پر اسی صورت میں نظر آ سکتی ہے جب ہمیں پہلے ہی اندازہ نہ ہوتا کہ تم کون ہو۔ کیا مطلب؟ گویا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، میں کچھ دیر پہلے ہی یہ جان چکا ہوں۔ تم چاہو تو ابھی تمہارا نام بتا دوں، یا پھر اس وقت بتاؤں جب تم ہمارے سامنے آؤ گے۔ اس وقت تو سب ہی دیکھ لیں گے کہ میں کون ہوں۔ میں نے خیال کیا تھا کہ شاید تم میک اپ میں سامنے آؤ گے، ہوگا تو ایسا ہی، تب پھر میں اس وقت بتا دوں گا۔ تم سامنے آؤ۔
اچھی بات ہے، لیکن یہاں مزہ نہیں آئے گا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے پستول وغیرہ یہیں گرا دو، کسی کے پاس کوئی چیز نہ رہ جائے۔ پروفیسر صاحب بھی اپنی جیبیں خالی کر دیں اور محمود اپنے جوتے کی ایڑی سے چاقو نکال کر گرا دے۔ فاروق بھی جیبیں خالی کرے۔ بھائی واہ، تم تو ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، بہت کچھ سے بھی زیادہ۔ خوب خوب، چلو بھائی، جوان صاحب نے کہا ہے وہی کرو۔ انہوں نے اپنے ہر قسم کے ہتھیار گرا ڈالے۔ اب آگے بڑھتے رہو۔ خبردار جو پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ سب رائفلیں ایک ساتھ گولیاں برسائیں گی۔ تم نے میرے بہت لوگوں کو ہلاک کیا ہے، میں ان سب کا تم سے انتقام لوں گا۔ ویسے ہیٹ والی ترکیب کیسی رہی؟ ہیں؟ واقعی بہت اچھی رہی۔ تمہاری ذہانت کو داد دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن چونکہ تمہاری ذہانت جرائم کے راستے پر چل رہی ہے، اس لیے دے نہیں سکتے۔ ویسے یہ تم نے اتنے آدمی کیسے جمع کر لیے؟ بس جیل سے جو رہا ہوتا رہا، اسی کو گروہ میں شامل کرتا رہا۔ کیا اس قصبے کی جیل اتنی بڑی ہے؟ کیا یہ قصبہ اتنا بڑا ہے کہ اتنے لوگ تمہیں مل گئے؟ اس جیل میں آس پاس کے قصبوں کے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ ان قصبوں میں جیل نہیں ہے، یہاں کی جیل سے کام چلاتے ہیں۔ لیکن تم ان سے رابطہ کیسے کرتے ہو؟ کیا یہ بات عجیب نہیں؟ نہیں، میں ان سے ایک خاص طریقے سے رابطہ کرتا رہا، لیکن اس طریقے کا ذکر میں نہیں کروں گا۔ ہاں، اب ذرا دڑاڑ میں بائیں طرف مڑ جاؤ۔ شاباش، اچھے بچوں کی طرح۔ آگے چل کر سیڑھیاں نظر آئیں گی، وہ سیڑھیاں اتر جاؤ، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ اگر تم نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو یہاں موت تمہارا مقدر ہوگی۔ تم نے کیا سمجھا تھا میرے پاس ساتھی ختم ہو گئے ہیں؟ ابھی تو میرے ترکش میں بہت تیر باقی ہیں، کیا سمجھے؟ ہیں؟ اچھی بات ہے، تم سے ملاقات کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ دائیں طرف مڑنے کے بعد انہیں سیڑھیاں نظر آ گئیں۔ وہ اترتے چلے گئے، اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ جو ہی وہ آخری سیڑھی اترے، اوپر کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور ٹارچوں کی روشنی اوپر ڈالی۔ انہیں اپنے سروں کے اوپر ایک بھاری پتھر نظر آیا، گویا وہ اب ایک تہخانے میں قید ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے مجرموں کا کہا سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، کیوں انسپکٹر جمشید، کیسی رہی؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم سے اپنے ساتھیوں کی موت کا انتقام لوں گا۔ اب تم لوگ یہاں عیش کرو، میرا مطلب ہے ایڑیاں رگڑو۔ میں تو چلا۔ وہ کچھ نہ بولے، کہہ بھی کیا سکتے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ مجرم جا چکا ہے، تب انہوں نے سیڑھی کا رخ کیا۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر پہنچ کر انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اس پتھر سے لگا دیے۔ پھر سب نے مل کر زور لگایا، پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ بہت وزنی ہے، ایسا تو ہم سے اٹھے گا بھی نہیں۔ محمود، تم ذرا اپنا چاقو تو مجھے دو۔ اور پروفیسر صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ پہلے تم چاقو کی مدد سے تھوڑی سی جگہ بناؤ، میں اس جگہ میں صفوف رکھ کر اس کو آگ دکھاؤں گا۔ اس طرح ایک دھماکہ ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ اس دھماکے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ پتھر اپنی جگہ سے سرکتا ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے محمود فاروق، تم میرے ساتھ آؤ، ایسے میں فرزانہ نے کہا۔